اصل میں دیکھو خواتین کا کیا ہے، یہ تو سوال ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ ان میں عدم برداشت کے، اول تو خواتین کبھی لڑتی نہیں ہیں، میں نے تو نہیں رہی، اور ان کی اتنی جینوئن ریزنز ہوتی ہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کسی خاتون نے کہا میری یہ وجہ ہے تو وہ کہتی ہے دیکھو جی میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہاں جھگڑا یہ نہیں ہوتا، جو کچھ کہتی ہیں اس کے مطابق وہ بہت سچی ہوتی ہیں، ان کو لڑنا چاہیے۔ جھگڑا یہ ہے کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں کہ سچی ہوتی ہیں، اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میری تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی خاتون کو تو آپ جھوٹ بولتے ہو، میں تو نہیں کہتا، بٹ اصولاً یہ جو کانکوکشنز ہیں اور اپنی مظلومیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو فیبریکیشن خواتین تیار کرتی ہیں وہ یعنی فیشنیبل سلائی سے بھی بیٹر ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے کنونس ہونا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور سادہ لوگ تو بالکل ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے مردوں کو لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کے غلام ہیں، وہ بالکل غلام نہیں ہوتے، ان کی ریزننگ سے شکست کھا چکی ہوتی ہے، اور اتنی مؤثر دلائل کے ساتھ خواتین اپنی مظلومیت کو ثابت کرتی ہیں، it's very difficult to say they are wrong۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی بیچاری، نہ غیبت کرتی ہیں، نہ شکایت کرتی ہیں، نہ وہ گلہ کرتی ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ، وہ تو الجھتی نہیں ہے۔ اب ایک پرابلم ان کو ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کی پھپھی، ان کی تائی، ان کی چچی یہ کمبخت ساری جادو کرنی ہے۔ اب کریں کیا؟ ایک بیچاری مظلوم عورت ایک گلی میں، ایک کوچے میں، ایک گھر میں بیٹھی ہے، اس کو بچوں کی فکر ہے، خاوند کی فکر ہے، جب اس کے گرد سارے ہی جادو کرنے والے بیٹھے ہوں گے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے خواتین کو کہ یہ مجھے نہیں بتا سکی آج تک کوئی خاتون۔ ایک ہی بات میں دے لیک انفارمیشن، میں جب پوچھا انہوں آپ کی چچی نے کہاں سے سحر کی تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے وہ اتنے تزکیہ بد اخلاقی کے مالک ہو گئی ہے، کہاں سے یہ جرائم پیشہ تصور کی مالک ہو گئی، کب نکلی تھی گھر سے، کس سے جا کے سیکھا ہے، کس اکیڈمی سے یہ جادو اور سحر سیکھ کے آئی ہے۔ یہ بیچارے خواتین کا یہ ایک پرابلم، بہت پرابلم نظر آتا ہے، جو صرف یقین سے صرف اللہ کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اگر اس کا اصل وجہ دیکھی جائے تو خدا کی طاقتوں کو تقسیم کرنا اور کسی اور قوت کو ان چیزوں کا ذمہ دار سمجھنا جو خدا کر سکتا ہے، یہ مشرکانہ افعال ہیں۔ اپنی زندگی خراب بالکل نہ کرو، اپنے اعتقاد کی حفاظت کرو۔ فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، مرض دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ۔ پھر خدا کہتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ مَنْ يَشَاءُ، رزق بند کرنے والا میں، رزق کھولنے والا میں۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت دینے والا میں اور بے عزتی اور توہین دینے والا میں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کیا خوبصورت آیات ہیں۔